بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کامل کی چوتھی علامت یہ ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض اور غصہ بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی جس کسی پر غصہ ہے یا جس کسی سے بغض ہے وہ اس ذات سے نہیں بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے یا اس کی کسی ایسی بات سے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو یہ غصہ اور ناراضگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہے، فاسق سے بغض نہیں بلکہ اس کے فسق سے بغض ہے، نفرت اور بغض گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے ہے۔ جو آدمی فسق و فجور اور گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کی ذات غصے کا محل نہیں بلکہ اس کا فعل غصے کا محل ہے، اس لیے کہ ذات تو قابل رحم ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، کفر کی بیماری میں مبتلا ہے، فسق کی بیماری میں مبتلا ہے۔ نفرت بیمار سے نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر بیمار سے نفرت کرو گے تو پھر اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ لہذا فسق و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی، اس کی ذات سے نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فسق و فجور سے باز آ جائے تو وہ ذات گلے لگانے کے لائق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، وہ خاتون جس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبا دیا، یعنی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا، اور جو اس کے سبب بنے یعنی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا تو اب وہ آپ کے اسلامی بہن اور بھائی بن گئے۔ آج حضرت وحشی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا آج ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ان کے فعل اور ان کے اعتقاد سے نفرت تھی۔ پھر جب سچی توبہ کے ساتھ وہ برا فعل اور برا اعتقاد ختم ہو گیا تو اب ان سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت صوفی کے مشہور تھے، اور یہ بڑے عالم، مفتی اور فقیہ کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیما کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیہ کے یہاں سیما کا رواج تھا۔ سیما کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی کے آلات کے بغیر، یعنی میوزک کے آلات کے بغیر، حمد و نعت وغیرہ کے مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے کسی کا پڑھنا اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سننا۔ بعض صوفیہ اس کی اجازت دیا کرتے تھے، اور بہت سے فقہا اور مفتی حضرات اس سیما کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ بدعت قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی سیما کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیما سنا کرتے تھے۔ جب مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور اطلاع کروائی کہ جا کر حکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کر دیا جائے کہ نظام الدین مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو باہر روک دیں، میں کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھجوایا، ان سے عرض کر دو کہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اسی وقت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بھیجی کہ اسے بچھا کر خواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آ جائیں، اور جوتے سے قدم رکھیں، ننگے پاؤں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھا کر سر پر رکھا اور کہا کہ میرے لیے دستار فضیلت ہے۔ اس شان سے اندر تشریف لے گئے اور آ کر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے، اور حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ رہے۔ پھر خواجہ صاحب کی موجودگی میں حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ حکیم ضیاء الدین صاحب کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، درجات کی ترقی کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال جو بغض اور غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا، اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا، وہ فتنے پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جس آدمی سے بغض کیا جا رہا ہے اور جس پر غصہ کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ میرے خاص فعل سے اور خاص حرکت سے، خاص عمل سے ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس سے بغض اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ غصے کا بہترین محل ہے، بشرطے کہ غصہ شرعی حد کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو عطا فرما دے کہ محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور غصہ اور دشمنی ہو، بغض ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ لیکن یہ غصہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو، جہاں اللہ کے لیے غصہ کرنا ہے وہاں تو ہو، اور جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں لگام ڈال کر اس کو روک دو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔
یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے تو اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوکا آپ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت اس نے اور زیادہ گستاخی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا، ایسے میں آپ اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کو گرا دیا۔ پھر جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اب مجھے اور زیادہ غصہ آیا، لیکن اب اگر میں اس غصے پر عمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لے لیتا تو یہ بدلہ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہو جاتا، اور اس وجہ سے ہوتا کہ چونکہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے لہذا میں اس کو اور زیادہ ماروں، تو اس صورت میں یہ غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہو جاتا، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر الگ ہو گیا ہوں۔ یہ در حقیقت اس حدیث وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ پر عمل فرما کر دکھایا، گویا کہ غصے کے منہ میں لگام دے رکھی ہے، جہاں تک اس غصے کا شرعی اور جائز موقع ہے بس وہاں تک غصہ کرنا ہے، اور جہاں اس غصے کا جائز موقع ختم ہو جائے تو اس کے بعد آدمی اس غصے سے اس طرح دور ہو جائے کہ جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہی حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کی حدود کے آگے ٹھہر جانے والے لوگ تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔